عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ ولا نصدق کاہنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الکتاب والسنت واجماع الامہ۔ ہم نہ تو کاہن کی تصدیق کرتے ہیں، کاہن کو سچا کہتے ہیں، نہ ہی عراف کو سچا کہتے ہیں۔ کاہن کہتے ہیں نجومی کو، جو اٹکل سے غیب کی خبریں بتاتا ہے اور شیاطین کو اپنے جاسوس بتاتا ہے کہ میرے پاس موکل ہیں، شیطان ہے، جنات ہیں، میں ان سے خبریں تمہیں دے رہا ہوں۔ ولا عرافن، عراف کہتے ہیں جو چوری کی ہوئی چیزوں کو اپنے تخمینوں سے بتائے، فلانے کی ہوگی، فلانے کی ہوگی، شیشہ لے کر آؤ، انگوٹھا لے کر آؤ، تیل اوپر لگا دو، یہ عراف۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس جائے 40 دن کی اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ اور جو شخص کتاب اللہ اور سنت اور اجماع کے خلاف کسی بات کا دعویٰ کرے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک دلیل ہے کتاب اللہ، توجہ رکھنا، ایک دلیل ہے سنت رسول اللہ، اور ایک دلیل ہے اجماع امت۔ یہ جو 3 دلائل ہیں، ان میں سے 3 دلیلوں میں سے اوقد الحجج ابن تیمیہ کہتے ہیں اجماع ہے، مضبوط ترین دلیل وہ اجماع کی ہے، مضبوط ترین۔ ایک ہوتا ہے افضل ترین، وہ کتاب اللہ ہے، افضل ترین یہ سنت ہے۔ ایک ہے مضبوط ترین، وہ اجماع امت ہے۔ دیکھو نماز کا اجر زیادہ ہے، لیکن نماز موقوف ہے وضو پر، وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اجر وضو پر زیادہ ہے یا نماز پر؟ افضل وضو ہے یا نماز ہے؟ اور بنیاد وضو ہے یا نماز ہے؟ جی اچھا، افضل کتاب اللہ، افضل سنت رسول اللہ، لیکن اجماع امت کے بغیر کتاب اللہ ثابت ہو سکتی ہے؟ بولو، سنت ثابت ہو سکتی ہے؟ تو کتاب اللہ اور سنت کی بنیاد ہمارے لیے اجماع ہے۔ اجماع ہوگا تو کتاب اللہ ثابت ہوگی، اجماع نہیں ہوگی تو کتاب اللہ ثابت بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم۔ جو آدمی اجماع امت کو نہ مانے، اللہ اس کو 2 سزائیں دیتے ہیں، دنیا میں ضلالت اور آخرت میں جہنم۔ دنیا میں اس کو ہدایت نہیں دیتے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور آخرت میں جنت نہیں دیتے، وَنُصْلِهِ جہنم۔ تو منکر اجماع کی 2 سزائیں ہیں، دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور موت کے بعد جنت نہیں ملتی، دنیا میں ضلالت ملتی ہے اور آخرت میں اس کو جہنم ملتی ہے۔ اس پر 2 سوال ہیں۔ ایک سوال کیا؟ ایک سوال یہ کہ ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں جو اجماع کے منکر ہیں اور ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اجماع کے منکر کو ہدایت نہیں ملتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ منکرین اجماع کو ہدایت مل جاتی ہے۔ مماتیت کے فتنہ اجماع کا منکر ہے، کتنے مماتی حیات النبی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ غیر مقلدیت کے فتنہ بہت سارے معاملات میں اجماع کا منکر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو جب قرآن کہتے ہیں اجماع امت کے منکر کو ہدایت نہیں ملتی، تو پھر ہم ہدایت والے کیسے دیکھتے ہیں؟ جواب سمجھنا، اجماع امت کا ایک منکر وہ ہے جو دلیل کی بنیاد ہو، اور اجماع امت کا ایک منکر وہ ہے جو ضد کی بنیاد پر ہو۔ اجماع امت کا منکر اگر دلیل کی بنیاد ہو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ انکار کر رہا تھا ضد کی وجہ سے نہیں، دلیل کی وجہ سے۔ جب دلیل سمجھ آئی ہے اس نے اجماع امت کو مان لی ہے۔ اور ایک آدمی اجماع امت کا انکار کرتا ہے ضد کی وجہ سے، اس کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ اس کی بنیاد دلیل نہیں تھی بلکہ ضد تھی۔ کائنات میں سب سے پہلے اجماع امت کا منکر ابلیس ہے، کائنات میں سب سے پہلے اجماع امت کا منکر ابلیس ہے، اور اس کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس کی وجہ استکبرت ام کنت من العالی۔ اللہ فرماتا ہے تو واقعتاً بڑا ہے یا خود کو بڑا سمجھتا ہے؟ استکبرت، کیا تو بڑا سمجھتا ہے؟ ام کنت، یا تو ہے ہی بڑا۔ اب نہ وہ بڑا تھا لیکن خود کو بڑا، خود نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ہوں ہی بڑا۔ سمجھتا کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں ہی بڑا۔ اللہ فرمائے اخرج، دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جائے یہاں سے۔ اس کا مطلب کہ جو ضدی اجماع کا منکر ہو اس کو دلائل نہیں دیتے، دفع کر دیتے۔ ہم اسے بھی کہتے نہیں نہیں یہاں بیٹھو، ہمارے استاد جی بہت اچھے ہیں، چائے پیو، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، یہ اور چوڑا ہوتا ہے۔ ہم کہتے باہر نکالو ان کو، ضرورت نہیں ان سے بات کرنے کی۔ تو جماع امت کا منکر ضد کی وجہ سے ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ اب ابلیس کی دلیل کا خلاصہ کیا تھا؟
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی مفضول ہے۔ ابن قیم نے 17 دلائل اس پہ دیے ہیں کہ مٹی آگ سے افضل ہے۔ ابن قیم کو دلیل آتی ہے تو اللہ جو دلائل ابن قیم کا خالق ہے ان کو دلیل بھی آتی تھی۔ اللہ نے ابلیس کو دلیل نہیں دی، فرمایا دفع ہو جا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ منکر دلیل کی وجہ سے نہیں تھا، یہ منکر ضد کی وجہ سے تھا، صرف دلیل کو بہانہ بنا رہا تھا، اس لیے اس کو دلیل نہیں دی، نکال دیا۔ تو ضدی بندے کو دلیل نہ دیا کرو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یا جاہلون سے مراد ضدی ہیں، جاہلون سے مراد جاہل کم الف لام آدمی نہیں ہے، جہالت ہوتی ضد کی وجہ سے۔ ابو جہل سمجھتا تھا یہ نہیں بات کو، لیکن وہ ضدی تھا، کٹ گیا، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی۔ اچھا دوسرا سوال، میں نے ایک جگہ پر یہ سبق پڑھایا تو ایک طالب علم نے کہا کہ استاد جی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اجماع امت دلیل شرعی ہے، اجماع امت کو دلیل شرعی ماننا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم ثابت ہے، یہ قرآن اصلی قرآن ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع، اور اجماع دلیل شرعی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ اس نے کہا یہ تو دور ہے، عوام جو ہماری گفتگو کو سن رہی ہے نا اس کو نہ بھی سمجھے تو ہمیں سے غرض نہیں، یہ مسئلہ ہی منطقی ہے جو عوام کا ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا جی اجماع ثابت ہے کہاں سے؟ قرآن سے، قرآن سے، اور قرآن ثابت ہے کہاں سے؟ اجماع سے۔ یہ تو دور ہے، دور تو باطل ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ نے دور اس لیے کہا کہ آپ کو دور کی تعریف نہیں آتی، اگر آپ کو دور کی تعریف آتی آپ اس کو دور نہ کہتے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا قطبی نے دور کی تعریف لکھی ہے، توقف الشیء علامہ یتوقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ، الف با پر موقوف ہو، با الف پر موقوف ہو اور توقف کی جہت ایک ہو، اس کو دور کہتے ہیں۔ جہاد میں تعدد آ جائے تو دور نہیں ہوتا۔ جیسے باپ بیٹے پر موقوف ہے، بیٹا باپ پر موقوف ہے، لیکن یہ دور نہیں ہے۔ بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں، اگر باپ نہ ہوتا بیٹے کو وجود کیسے ملتا؟ اور باپ بیٹے پر موقوف ہے باپ کہلوانے میں، اگر بیٹا نہ ہوتا تو ابو جان کون کہتا؟ لیکن جہت بدل گئی تو دور نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن موقوف ہے اجماع پر اپنے ثبوت میں، اور اجماع موقوف ہے قرآن پر حجت ہونے میں، جہت بدل گئی، اس کو دور نہیں کہتے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اجماع امت کمزور دلیل ہے، اجماع امت مضبوط ترین دلیل ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھو، بہت اچھی طرح۔ جب ہم کسی مسئلے پر اجماع پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، اور ہمارے اپنے ساتھی سمجھتے ہیں استاد جی اس پر قرآن نہیں ہے، دیکھو قرآن پیش کر رہا ہے، اس پر حدیث نہیں ہے، دیکھو وہ حدیث پیش کر رہا ہے۔ میں پہلے آپ سے کہتا ہوں نا ایک بات بار بار، مخالف بات کو سمجھتا نہیں، اعتراض کرتا ہے، اور ہم بات کو سمجھتے نہیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ وہ سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا، اور ہم سمجھ آتے تو جواب نہ دیتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المستصفیٰ میں ایک اصول اور ایک بات کی ہے، جلد اول صفحہ 774 میں امام غزالی فرماتے ہیں جب مجتہد کو مسئلہ بیان کرے تو وہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں فینظر اول شیء فی الاجماع، مجتہد اجماع کو دیکھے۔ کس کو دیکھے؟ اجماع کو۔ فَإِن وَجَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ اجماعا، اگر مسئلے پر اجماع موجود ہو، ترک النظر فی الکتاب والسنہ، پھر کتاب و سنت کو نہ کھولے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَقْبَلَانِ النَّسْخَ وَالْإِجْمَاعُ لَا يَقْبِلُهُ، اس لیے کہ قرآن اور حدیث یہ تو منسوخ ہو سکتے ہیں لیکن اجماع کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ النَّسْخِ إِذْ لَا تَجْتَمِعُ الْأُمَّةُ عَلَى الضَّلَالَةِ، اگر ایک مسئلہ قرآن میں نظر آئے، ایک مسئلہ حدیث میں نظر آئے، اور جس مسئلے پر اجماع ہے وہ بظاہر قرآن کے خلاف ہو، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ جو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ منسوخ ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ امت کا اجماع کبھی ضلالت پر نہیں ہوتا، ہمیشہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ وہ منسوخ تھا لیکن ہمارے علم میں نہیں تھا، اور اجماع کرنے والے فقہا کے علم میں تھا۔ اب سمجھتے اجماع کتنی مضبوط دلیل ہے۔ دیکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، ہمارے پاس اجماع ہوتا ہے، یہ نہیں قرآن حدیث نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔
آپ ان سے پوچھو اللہ کے پیغمبر پر موت آ گئی ہے؟ جی آ گئی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پیش کرو۔ اب قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر موت آئی ہے۔ ایک ہے خبر موت، ایک ہے وقوع موت۔ قرآن خبر تو دیتا ہے انک میتون، لیکن وقوع نہیں بتا رہا کہ حضور پر موت آ گئی ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث میں خبر موت ہے یا وقوع موت ہے؟ میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ اللہ کے نبی پر موت آ چکی ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے انک میتون۔ میں نے کہا جب آیت نازل ہوئی تو حضور کہاں تھے؟ کہا جی زندہ۔ تو میں نے کہا انک میتون کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے جی کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا تو اور میں بھی نفس ہے، ہمارے اوپر تو موت نہیں آئی، تو یہ دلیل کیسے بنی کہ موت آ چکی ہے؟ اللہ توفی الانفس حین موتہا۔ میں نے کہا یہ تو ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے نا، ہم بھی تو انفس ہیں، ہم پر تو بھی موت نہیں آئی۔ پھر مجھے کہنے لگا اچھا اگر موت نہیں آئی تو صحابہ نے دفن کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا یہ کون سے بارے کی آیت پڑھ رہا ہے تو؟ یہ کون سی آیت؟ میں آیت پوچھ رہا ہوں تو کہتا ہے صحابہ نے دفن کیوں کیا تھا۔ بھئی یہ آیت پڑھ آیت۔ اب اس کا معنی پیغمبر کی موت ثابت ہو رہی ہے صحابہ کے اجماع سے، نہ قرآن سے نہ ہی حدیث سے۔ تو ہم کہتے ہیں جس دلیل سے پیغمبر کی موت ثابت ہو رہی ہے تو موت کے بعد کی حیات اسی دلیل سے ثابت ہونی چاہیے نا۔ پھر آپ کو اعتراض اور اشکال کیا ہے؟ کیونکہ خود ہمیں شرع صدر نہیں ہے، ہم الجھن میں رہتے ہیں۔ مولانا صاحب قرآن پیش کرتے ہیں تو ہم اجماع کی بات کرتے۔ دیکھیں بخلاف الکتاب و سنت و اجماع الامہ، اجماع امت قوی ترین دلیل ہے، اس پہ کبھی الجھن میں نہ رہے۔ اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔